سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ مقتدی اور امام کا عقیدہ یہ شرائط میں سے ہے۔ امامت کی 6 شرطیں ہیں۔ کون امام ہو سکتا ہے؟ کتنی شرطیں؟ 6۔ ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ مقتدی اور امام کا عقیدہ ایک ہو۔ اگر دونوں کے عقیدوں میں فرق ہے نماز قائم ہوگی۔ بس مشکات شریف کی حدیث سن لو اور یہ مسئلہ یاد کر لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا تو اس نے قبلے کی سمت میں تھوکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، لوگوں کو بلا کے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا ہماری مسجد میں امام ہے، ہمارے محلے میں۔ فرمایا آئندہ اس کو امام نہ بنانا، آئندہ اس کو امام، حدیث کہاں ہے؟ مشکات شریف میں۔ آئندہ اس کو امام نہ بنانا۔ کیوں؟ اس نے قبلے کی سمت کی تعظیم نہیں کی۔ قبلے کی نہیں، قبلے کی جس طرف قبلہ ہے اس سمت، کچھ لوگ سمت بولتے ہیں، اس سمت کی تعظیم نہیں کی، لہٰذا یہ امامت کے لائق نہیں۔ یقیناً وہ صحابی ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے صحابی ہوگا مسلمان، اس نے توبہ کی ہوگی، معافی ملی ہوگی، مگر قانون کیا بن گیا؟ جو قبلے کی سمت کی تعظیم نہیں کرتا وہ امامت کے لائق اونچی۔ مجھے ایک سوال کا جواب دینا، قبلہ یا اس کی سمت افضل ہے یا میرا نبی افضل ہے؟ اونچی نبی صلی اللہ علیہ سب کا جواب چاہیے، میرا کہنا نہیں۔ صحیح حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاف کعبہ تھاما اور کہا اے کعبے تو مجھے بہت پیارا ہے، مگر مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مرد مومن کی عزت اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ مرد مومن کی عزت زیادہ کعبے سے، تو جس کا کلمہ پڑھ کے کوئی مرد مومن بنتا ہے اس نبی کی کتنی عزت۔ تو جو کعبے کی سمت کی تعظیم نہیں کرتا، حضور نے فرما دیا اس کو امام نہ بنانا، تو جو میرے نبی کی تعظیم نہ کرے اونچی، وہ کہیں بھی امام لگ جائے وہ امامت کے لائق اونچی۔ اس کے پیچھے نماز پڑھنی آپ کہیں گے کہ جائز ہے یا دوہرا لیں؟ آپ تو یہ پوچھیں گے میں جس قسم کا سنی ہوں مجھ سے یہ پوچھو کہ بد عقیدہ کے پیچھے نماز پڑھنے سے گناہ کتنا ہوگا؟ مجھ سے یہ پوچھو، یہ نہ پوچھو کہ ہو جائے گی یا نہیں، یہ پوچھو کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے پہ عذاب کتنا ہوگا۔ کیوں کہ جب آپ کہو گے پیچھے اس امام کے، تو جو نبی کا گستاخ ہے اس کو امام کہنا اللہ کو دکھ دینا ہے یا نہیں؟ اونچی، تو جو اللہ اور اس کے رسول کو دکھ دے ہم اس کو امام بنائیں گے؟ ہمارا امام کون ہے؟ جو نبی کا غلام۔ اب اس ویڈیو کے اندر کوکاک شیطانی جو ہے وہ یہ فرما رہے ہیں اپنے پیارے پیارے الفاظوں کے اندر کہ کسی بھی ایسے شخص کے پیچھے ہمیں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ وہ کون سا شخص؟ جو کہ آپ نے ویڈیو میں ملاحظہ فرمایا، بد عقیدہ، نبی علیہ السلام کی حدیثوں کا منکر، قرآن مجید کا منکر، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کا منکر۔ اب چلتے ہیں ذرا اہل حدیثوں اور وہابیوں کے ان عقیدوں کی طرف یا ان عقائدوں کی طرف جو کہ ان بریلوی حضراتوں کو یا اس کو کب شیطانی سرکار کو برے لگتے ہیں، اور کے حساب سے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ چلو چلو چلو، نبی علیہ السلام کی سخت ترین حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا اپنی بیماری کے دنوں کے اندر کہ میں تمہیں قبروں کو پکا کرنے سے، ان پر مجاور بن کے بیٹھنے سے، ان کو سجدہ کرنے سے یا ان سے کسی بھی طرح کی کوئی مدد مانگنے سے منع فرماتا ہوں، اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ اور تم سے پہلے والی قومیں برباد بھی اسی وجہ سے ہوئی ہیں کہ جب ان میں کوئی پیارا یا ان کا کوئی نیک انسان فوت ہو جایا کرتا تو وہ اس کو سجدہ کرتے، اس کی قبر کو پکا بنا لیتے اور وہاں مجاور بن کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اب مجھے آپ ایک سوال کا جواب دیں کہ یہ کام کو کب شیطانی کے چیلے کر رہے ہیں، بریلوی حضرات کر رہے ہیں، یا پھر یہ کام اہل حدیث اور وہابی کر رہے ہیں صحیح حدیث کی روشن میں جو نبی علیہ السلام نے ہم تک پہنچائی؟ تو یہ سارے کام تو بریلویزم کے اندر ہوتے ہیں۔ سجدہ بھی آپ لوگ غیر اللہ کو کرتے ہو، اللہ کے نبی نے کسی اور سے مدد مانگنے سے منع فرمایا ہے۔ دوزخ کے جو دروغ مالک ہوں گے وہ بھی نبی علیہ السلام کو منع کر دیں گے کہ اب آپ کو کوئی مرید باقی نہیں رہا یہاں سے لے جانے کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ تو آپ کا پڑھا تھا، مگر انفارچونیٹلی ان کو قرآن نے ڈکلیئر کر لیا کہ یہ شرک کرنے والے منافق لوگ ہیں۔ اب مجھے صرف آپ لوگوں نے بتانا، یہ سوال میں صرف آپ لوگوں پہ چھوڑ رہا ہوں، یہ جتنے بھی حضرات نے اس ٹائم ویڈیو دیکھی ہے، اب نماز ان کے پیچھے نہیں پڑھنی چاہیے انہی کے سوال کے حساب سے، یا پھر اہل حدیث اور وہابیوں کے پیچھے نہیں پڑھنی چاہیے؟ مردوں کو پہنچانے کے لیے اسپیکر کی ضرورت نہیں ہے، ان کی سننے کی طاقت ہم لوگوں سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ہم قبرستان کے کنارے کھڑے ہو کر دور دور تک قبریں بنی ہوئی ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور، اب لوگ یا رسول اللہ پر کلام کر رہے ہوتے ہیں، مدینہ دور ہے، مدینہ تمہارے دل میں ہے۔ سچی بات ہے، عاشقوں کے دل میں مدینہ ہے، مدینہ دور ہے، اتنی دور آواز کیسے پہنچے گی؟ تو یہ تو حدیثوں میں السلام علیکم یا اہل القبور، یا مانے آئے، یا رسول اللہ مانے اے رسول اللہ، انچی ٹیپ لے کر آپ ناپیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے جتنی دور والے کو سنانا چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اللہ نے سنایا۔ تو یوں قبرستان میں ہزاروں لاکھوں دفن ہوتے ہیں، کتنی قبریں مٹ چکی ہیں، ہم نے کہا السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلام ہو۔ آگے یغفر اللہ لنا ولکم وغیرہ وہ دعا ہے پوری، تو
اس میں بھی خطاب ہی ہے کہ اللہ تمہاری ہماری مغفرت فرمائے وغیرہ. تو یہ مطلب ہم دعا کرتے ہیں تو ان کی کوئی اسپیکر کی ضرورت نہیں ہے. منو مٹی تلے کوئی زندہ آدمی دفن ہو تو اس کو آواز نہیں جائے گی. یہ کانچ ساؤنڈ پروف ہے, آپ بولتے ہوں گے تو مجھے آواز اتنی نہیں آئے گی. مائک بند ہو جائے گا تو یوں کریں گے, آپ ٹکڑوں کی بجائیں گے. یہ کانچ گلاس جو لگا ہوا ہے آپ کو آواز نہیں آ رہی, ٹھیک ہے نا, بغیر گلاس کے مائک کے بغیر. تو ہم لوگ زندہ لوگوں کی سننے کی طاقت, پھر ہم بہرے بھی ہو جاتے ہیں, کسی کی آواز میں کمی بھی آ جاتی ہے, وہ ڈیف بھی ہوتا ہے. قبر میں مردے میں کوئی ڈیف نہیں ہوتا, سب سن رہے ہوتے ہیں, اللہ سب کو سنواتا ہے. یہاں تک غیر مسلم بھی سنتا ہے, جی ہاں غیر مسلم بھی سنتا ہے, دیکھتے بھی ہیں. یہ اللہ پاک کی دی ہوئی طاقت ہے. تو یوں مطلب یہ کہ ان کو مائک کی ضرورت نہیں, بندوں کو ضرورت ہے قبرستان میں. تو جو میں نے صورتیں بتائیں اس کے مطابق بندوں کو سنانے کے لیے. اب سب سے پہلے اس سوال یا اس بات کا جواب قرآن کی روشنی میں لے لیں, اس کے بعد جو ہے وہ دنیاوی لیول پر بات کرتے ہیں. بتاؤ جو آدمی فوت ہو جائے وہ پاؤں سے چل سکتا ہے؟ اللہ نے سیڑھی کے اوپر تمہیں چڑھایا ہے, آہستہ آہستہ ذرا مان جانا, یہ اللہ کی بات ہے. فرمایا ام لہم ایدی یبطشون بہا, کیا میت اپنے ہاتھوں سے پکڑ سکتا ہے؟ جو آدمی فوت ہو جائے وہ پکڑ سکتا ہے؟ ساری دنیا مانتی ہے مردہ چلتا, ساری دنیا مانتی ہے مردہ پکڑتا. تیسرے نمبر پہ اللہ فرماتا ام لہم اعین یبصرون بہا, کیا اس کی آنکھیں ہیں کہ دیکھے, مردہ دیکھتا؟ اللہ نے کہا بڑے اچھے ہیں, سارے مان رہے ہیں. آخری بات اللہ تعالیٰ چوتھے نمبر پہ لے کے آیا ہے جس میں مولویوں نے اختلاف کرنا تھا. اب قرآن 1 آیت 1 جز 4 3 مان گئے, چوتھے کا کیوں انکار؟ چوتھا اللہ فرماتا ام لہم آذان یسمعون بہا, کیا اس کے کان ہیں کہ سنیں؟ جس طرح مردہ پاؤں سے چل نہیں سکتا, ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتا, آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا, اسی طرح کانوں سے سن بھی. پہلی 3 باتوں پہ تو کسی کا اختلاف نہیں ہے, چوتھی پہ آ کے کیوں اختلاف آ گیا؟ اللہ بھی اس بات کو چوتھے نمبر پہ لے کے آیا, چلو مانتے آؤ. 3 مان گئے ہو, چوتھی بھی مان جانا. ایک اور مقام پہ 4 باتیں اللہ نے ذکر کی ہے, سنا دوں. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات وما يستوي الأعمى والبصير, بینا اور نابینا دونوں برابر. ایک کو نظر آتا ہے ایک کو نظر آتا, یہ دونوں برابر نہیں ہے نا. اگر کوئی آدمی کہے برابر ہے تو لوگ کہیں گے یہ تو پاگل ہو گیا ہے, اندھے کو نظر ہی نہیں آتا, اس کو نظر آتا ہے. یعنی بینا اور نابینا بھی برابر نہیں ہے. ولا الظلمات ولا النور, اندھیرا اور روشنی بھی برابر نہیں ہے. اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا, روشنی میں سب کچھ نظر آتا ہے, یہ دونوں برابر ہو سکتے. تیسری چیز ولا الظل ولا الحرور, دھوپ اور سایہ بھی برابر. قرآن ہے, ایک ہی آیت ہے, اللہ نے 4 چیزیں ذکر کی, دھوپ اور سایہ بھی برابر. چوتھے نمبر پہ اللہ کیوں لے کے آیا وما يستوي الاحياء ولا الاموات, زندہ اور مردہ بھی برابر. اس پہ کیوں اختلاف ہو گیا؟ پہلی 3 مان گئے بھائی, اسی قرآن کی آیت ہے, پہلی 3 مان گئے ہو, چوتھی بھی مان لو. اگر مانا جائے کہ میت دیکھتی ہے یا سنتی ہے, پھر قرآن مقدس کی آیت کا تقابل ختم ہو جاتا ہے. پھر قرآن کے اوپر تو نقص اور عیب آتا ہے. قرآن 2 باتیں نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ ایک ہی بات کرتا ہے شروع سے لے کے آخر تک. یہ خاصہ ہے قرآن کا, اس لیے قرآن پاک میں شک ہو سکتا. ایمان مسلمانوں وہی ہے, اس بندے کا ایمان صحیح ہے جس کا قرآن مقدس کے مطابق ہے, چاہے وہ کسی بھی پارٹی جماعت کا ہے. اگر قرآن کے ہٹ گیا, قرآن کے خلاف چلا گیا, چاہے وہ کتنی بھی اونچی جماعت اور پارٹی ہے, اس کا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا. تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, بعض چیزوں پہ ایمان لانا اور بعض کا انکار کر دینا. جو اپنے فائدے میں ہو اس کو مان لیا جائے, جو اپنی جماعت اور پارٹی کے خلاف ہے اس کو چھوڑ دیا جائے. اب مان لو ایک شخص اس دنیا سے انتقال کر گیا. انتقال کا مطلب اگر ہم ایک بالکل سادہ سی زبان میں آپ کو سمجھاؤں نا, منتقل ہو جانا. جب وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے, کافی لوگ رو رہے ہوتے ہیں اس کے اپنے لواحقین, تو بڑے بزرگ کیا کہتے ہیں کہ بیٹا ہر کسی کو اپنے اصل کی طرف لوٹ جانا ہے. مطلب کہ یہ ہمیں ایک ٹائم دیا گیا تھا, ڈیوریشن دی گئی تھی, اس میں ہم نے رب کو پہچاننا تھا, ان کے احکامات پر عمل کرنا تھا, اور جس میسنجر آف گاڈ کے دور میں آئے تھے اسی کی پیروی کرنی تھی, تاکہ اللہ جو ہے وہ تم پر راضی ہو جائے اور اللہ تمہیں ان میں شامل کرے جن پر اللہ نے اپنا انعام جو ہے وہ نازل کیا ہے, جو سیدھی راہ پر چلے. اور ہماری یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ بھی ہمیں انہی کے راستوں پر چلائے. جب ایک انسان یہاں سے اپنے اصل حقیقی کی طرف لوٹ کر جا رہا ہے, اللہ کی دی ہوئی زندگی 60-70 سال کی گزارنے کے بعد, تو جب وہ منتقل ہو جاتا ہے تو اس کا کھانا بھی ختم, پینا بھی ختم, اس کے دنیاوی معاملات سارے ختم. بات تو صحیح ہے. کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہاں سے وہ پردہ فرمار جاتا ہے انسان, اور وہاں جا کے اس کے سارے کام دوبارہ چل جاتے ہیں, بڑی ساری یونیورسٹی میں اس کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے, پورے اور یہ جتنے فرشتے ہوتے ہیں یہ جناب کے غلام ہوتے ہیں, مطلب قیامت آنے سے پہلے ہی, قیامت سے پہلے قیامت, اور ماشاءاللہ وہاں پر یہ بڑے لیکچرار بنتے ہیں, PhD کرتے ہیں, اسکالرشپ حاصل کرتے ہیں, مطلب منورنجن فل ہوتا ہے ان کا وہاں پہ. اور قیامت کے بعد جا کے پھر وہ فائنل جو ڈیسٹینیشن ہوگا اس کے بعد پھر جنت دوزخ کے حقدار ہوں گے. یہ آپ کا کانسیپٹ ہے. تمہیں کیسے پتا چلا؟
मुर्दे को रखा करो ना अपने घर, जब वो सुनता ही है मिसाल, वो बोल नहीं सकता, सुनता तो सारा कुछ है, देखता भी सब कुछ है, हमें नहीं पता, लेकिन मुर्दे को सारा कुछ पता चलता है। बकौल ये बरेलवी हजरात के कि वो जुमेरात घर भी आता है, तो एक शीशे में उसको कैद करके फ्रीजिंग एरिया में रख दो, जुमे जाके दीदार भी कराया करो, और उसके सामने ही कुछ बोला करो कि भाई इसने ये किया मेरे साथ, बड़े बेटे ने ये कर दिया, छोटे ने ये कर दिया, आप ख्वाब में आके जो है मुझे जवाब दे जाना, ये बातें मैंने आपके सामने कर दी हैं। तो फिर ये अल्लाह ताला ने इंसान को फिर मारा ही क्यों? जब ये सारे मामलात होने थे, उसने जुमेरात आना भी था, 40वें वाले ख़त्म पे भी आना था, बरसी पर भी वो पता नहीं कहाँ से भटकती भटकती आ जाती है, पान शान खा रही होती है कहीं पे, कहीं सिगरेट नुक्कड़ चौराहे पे पी रही होती है किसी इंसानी शक्ल में, फिर उसको याद आता है ओह जुमेरात का टाइम है मेरी फोतगी का, फिर वो पहुंच जाती है ना। गधों वाले दिमाग है तुम लोगों के भाईजान। ये असल तौर पे मौलवियों ने अपने घर को फ्री ऑफ कॉस्ट चलाने के लिए मामलात किए होंगे। आप हलवे देना बंद कर दें, चावल देना बंद कर दें, मौलवियों को जानों के लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि मुफ्त के आप उनको रोटी दी पड़े हो। ये दादाबू की रोटी है, ये माँ की रोटी है, ये बाप की रोटी है, ये बहन की है, ये भाई की है, ये बेटे की है, ये बेटी की है, क्या है? अपनी जान का सदका देते हुए मौत आती है। मौलवियों को खिलाने के लिए ठीक है, जो कि इस्लाम में है ही नहीं। मौलवी से पूछो ना कि ये जो हमने हलवा दिया और ये जो जितनी भी चीज़ें वो खाने पीने के लिए दी हैं, क्या ये हमारे लवाहिकन तक पहुँचेगी? तो वो पता क्या कहेंगे, एक बंदा इस्लामाबाद बैठ के तुम्हें यहाँ पैसे भेज रहे हैं, वो पैसे पहुँच सकते हैं, तो तुम्हारी यहाँ से खाना पीना उसको नहीं पहुँच सकता। वाह लानत है तुम्हारी सोच पे। मेरे भाई, जब एक इंसान यहाँ से मुंतकिल हो जाता है ना, फोत हो जाता है, उसका फिर यहाँ से जब मामला सारा ख़त्म हो जाता है, जब आप उसको जुमे मतलब कोई टीवी सीरियल दिखाने या जुमे उसका ताश खेलने या लूडो की गेम या कैरम बोर्ड खेलने या क्रिकेट खेलने के लिए नहीं जाते ना, क्योंकि वो नहीं खेल सकता, उसी तरह से वो नहीं सुन सकता, उसका मामला इस दुनिया से ख़त्म हो चुका है। ना वो आपकी सुन सकता है, ना आप उसकी सुन सकते हैं, ना उसको हक और इख्तियार है कि वो आपके ख्वाब में आके आपको मतलब चूमे चाटे और कोई राज की बात बताए कि तेरे जहाँ तो सोता है उसी चरपाई को खोद नीचे, वहाँ पर तेरे लिए मैंने मतलब सोना रखा हुआ है, अज़दहा निकलेगा, उसको मार दियो, उसके बाद जो सोना अयाशी पट्टी। ऐसे मामले ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन मूवीज़ के अंदर होते हैं या इंडियन मजहब के अंदर होते हैं, इस्लाम के अंदर ऐसी चीज़ नहीं होती। आई होप कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी मेरी क्लैरिफिकेशन की, मेरी एक्सप्लेनेशन की। तो ये वीडियोस यहाँ तक थी, मुझे बताइएगा कैसी लगी। जज़ाकल्लाह, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफ़िज़।